سینکڑوں انسانوں کے قاتل مشہور زمانہ ٹھگ امیر علی کی داستان انسان اور شیطان ایپیسوڈ 3 قسط 3۔ لو بھائی، تمہارے پاس کوئی برتن نہیں ہے؟ حلوائی کی آواز سن کر ابراہیم چونک پڑا۔ امیر پر سے توجہ ہٹا کر اس نے حلوائی کی طرف دیکھا جو جلیبیاں تول چکا تھا۔ امیر، تمہارے پاس رومال ہے؟ یکایک ابراہیم نے امیر سے پوچھا۔ یہ سوال پوچھتے وقت اس نے لفظ رومال پر خاصا زور ڈال دیا تھا، لیکن امیر نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس نے جلدی سے اپنا کرتا اونچا کیا۔ کمر بند کے ساتھ کپڑے کا ایک ٹکڑا لٹک رہا تھا۔ اس نے تیزی سے ریشمی کپڑے کے اس ٹکڑے کو کھینچ کر کہا، ہاں یہ رہا۔ ابراہیم نے رومال اس کے ہاتھ سے لے کر دکاندار کو دیا تو دکاندار نے گرم گرم جلیبیاں اس میں باندھ دیں۔ ابراہیم جلیبیوں کی پوٹلی امیر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، جاؤ اب گھر جا کر ہی کھانا، راستے میں کھاؤ گے تو کسی کی نظر لگ جائے گی۔ شکریہ۔ یہ کہہ کر امیر نے دوڑ لگائی۔ جاتے جاتے پلٹ کر اس نے ایک بار اس نیک آدمی کی طرف دیکھ لیا۔ ابراہیم بھی بڑی محبت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن ابھی امیر اپنے گھر تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ گلی کے انہی شریر لڑکوں نے ایک جگہ اس کا راستہ روک لیا۔ ایک بڑے لڑکے نے اس کی پیٹھ پر گھونسا مارا اور دوسرا لڑکا اس کے ہاتھ سے جلیبیوں کی پوٹلی چھیننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن امیر نے مضبوطی سے اس پوٹلی کو تھام رکھا تھا۔ یکایک پیچھے سے 2-3 لڑکے اس پر ٹوٹ پڑے اور تب امیر کے منہ سے چیخ نکل گئی، اماں، چمپا! لیکن اس سے پہلے کہ اماں جان یا چمپا اس کی مدد کو آتیں، دور سے ایک چیخ سنائی دی، بدماشو، چھوڑ دو اسے، بھاگو کم بختو! ابراہیم ہامتا ہوا وہاں دوڑ آیا، پھر ایک بدماش لڑکے کی گردن پکڑ کر اس نے دور پھینک دیا۔ بھکاری کتا! کچھ دور جا کر گرنے کے بعد وہ لڑکا تیزی سے اٹھا اور اس طرف بھاگ نکلا جدھر اس کے ساتھی بھاگے تھے۔ بیٹے، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ ابراہیم اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ امیر کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تھا اور اس کے بال بکھر گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ چمپا دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کے پیچھے امیر کی ماں بھی آتی دکھائی دی، لیکن ایک غیر مرد کو امیر کے پاس کھڑا دیکھ کر وہ دروازے کے پیچھے کھڑی رہ گئی۔ ابراہیم امیر کا ہاتھ تھام کر اسے دروازے تک لے آیا اور بولا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، گلی کے لڑکے اس سے مٹھائی چھیننا چاہتے تھے، میں نے ان لڑکوں کو بھگا دیا ہے۔ امیر، تم یہ مٹھائی کہاں سے لائے؟ دروازے کے پیچھے سے ماں کی آواز آئی۔ امیر کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس نے بے بسی سے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ خاتون، آپ اس پر ناراض نہ ہوں۔ ابراہیم امیر کا بچاؤ کرتے ہوئے بولا، میں نے ہی اسے جلیبیاں دلائی تھیں، یہ تو انکار ہی کر رہا تھا۔ بڑا بہادر بچہ ہے، خاندانی تہذیب سے پوری طرح آراستہ۔ اب امیر میں ہمت آ گئی تھی، اس لیے وہ تیزی سے گھر کے چند زینے چڑھ گیا، لیکن ابراہیم یہ طے نہیں کر سکا کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے پلٹ جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے امیر کی آواز سنائی دی، چمپا، اس شریف آدمی سے کہو کہ امیر کے والد ابھی گھر میں موجود نہیں ہیں، نہیں تو ہم ضرور ان کی خاطر مدارت کرتے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے خاتون، آپ کا بہت شکریہ۔ ابراہیم نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا، میں تو صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ پھر بھی اس کے والد آپ سے مل کر ضرور خوش ہوں گے۔ امیر ہمارا بے حد لاڈلا بیٹا ہے، اسے بچانے والے کو اس طرح دروازے سے لوٹا دینے پر وہ ضرور ناراض ہوں گے، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو 1 گھنٹے کے بعد ضرور تشریف لائیے گا، مغرب تک وہ ضرور واپس آ جائیں گے۔ یہ سن کر ابراہیم کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ دل کے اندر اچھلتی ہوئی خوشی کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بولا، اچھی بات ہے،
اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں ضرور آؤں گا، آپ کی طرح میں بھی یہاں پردیسی ہوں، امیر کے والد صاحب سے مل کر مجھے بھی خوشی ہوگی۔ اتنا کہہ کر اس نے زینوں پر کھڑے ہوئے امیر کی طرف مسکرا کر دیکھا اور وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوا وہ کسی فوجی کی طرح سینہ پھلائے چل رہا تھا۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ شک کی ایک چھوٹی سی چنگاری کامیابی میں آگ لگا دیتی ہے۔ امیر سے دوستی کر کے اور اس کی ماں سے مل کر وہ بڑی حد تک مطمئن تھا، لیکن ابھی امیر کے والد سے ملنا باقی تھا۔ اسے ایک ایک قدم 100 بار سوچ کر اٹھانا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس بار اس کا واسطہ ایک پٹھان سے پڑنے والا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس ناول انسان اور شیطان کی تیسری قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ چوتھی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح امیر کے والد سے ابراہیم کی ملاقات ہوتی ہے اور انہیں وہ شیشے میں اتار لیتا ہے اور اس بات پر کنونس کرتا ہے کہ کیوں نہ ہم آگے کا سفر اکٹھے ہی کریں۔ تو اس لاجواب سی سٹوری کی تمام تر اپڈیٹس جاننے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل ڈرامستان فار یو کو۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی نئی لش پسی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں رکھیں ہمیں یاد، خوش رہیں، جوان رہیں۔ اللہ حافظ۔